بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹیبل ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آج ایک یونیک اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے. آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہر لیول آف اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے. تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے. جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے. اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکے. اب آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں. آج کا ٹاپک بیسیکلی کیا ہے؟ یعنی بایوگرافی اینڈ ورکس آف ورجینیا وولف. یعنی ورجینیا وولف جو رائٹر ہے یا ناولسٹ ہے، انگلش لٹریچر میں اس کا کافی بہت بڑا نام ہے. اور یہ کب پیدا ہوئی تھی؟ تقریباً 1882 میں اس کی پیدائش ہے. 1941 میں اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو بایوگرافی اور اس کے ورکس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کے ورکس میں کیا کیا تھیمز عموماً ہوتے ہیں اور کون کون سے ورکس اس نے کیے اور کون کون سے نوٹیبل ورکس تھے، کون سے کیا کیا سگنیفیکنٹ رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے سلائیڈ 1 کی جانب جانتے ہیں. انٹروڈکشن میں ورجینیا وولف واز اے پرومیننٹ برٹش رائٹر اینڈ ون آف دی موسٹ انفلوئنشل ماڈرنسٹ لٹریری فگر آف دی 20th سینچری. یہ 20ویں صدی کی سب سے زبردست اور انفلوئنشل رائٹر تھی، اور خاص طور پہ ماڈرن ایرنا میں یا ماڈرن ایج میں. اور یہ پرومیننٹ برٹش رائٹر تھی یا برٹش نیشنلٹی سے اس کا تعلق تھا. یہ کب پیدا ہوئی تھی؟ یہ ورجینیا وولف جو تھی جنوری 25 1882 ان لنڈن انگلینڈ میں پیدا ہوئی تھی. شی کیم فرام اے ہائیلی انٹلیکچوئل اینڈ آرٹسٹک فیملی. وہ بڑے آرٹسٹک فیملی اور انٹلیکچوئل فیملی سے تعلق تھا اس کا. ورجینیا وولف فادر سر لیسلے اسٹیفن، ورجینیا وولف کے جو فادر کا نام سر لیسلے اسٹیفن تھا، واز اے رینون ہسٹورین. وہ بڑا تاریخ دان تھا، مورخ تھا، اینڈ آتھر اور مصنف بھی تھا. اینڈ ہر مدر جولیا پرنسپ اسٹیفن، اور اس کی ماں جو تھی جولیا پرنسپ اسٹیفن جو تھی واز اے ویل نون فیلنتھراپسٹ. لور آف ہیومینٹی تھی یا فیلنتھراپسٹ تھی. اینڈ اے ماڈل فار پری ریفیلائٹس پینٹر، اور جو پری ریفیلائٹس پینٹرز بعد میں یا آرٹ والے یا آرٹسٹک لوگ گزر چکے ہیں، جس کی انگلش میں کافی چرچا ہے. تو ان لوگوں کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے اس کی ماں. تو بیسیکلی وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ پیرنٹل یا پیرنٹس اس کے تھے، اور 20th سینچری کی موسٹ انفلوئنشل یا ماڈرنسٹ رائٹر تھی. اور یہ 20th سینچری کے خاص طور پر برٹش رائٹر کی حیثیت سے اس کی پرومیننسی انگلش لٹریچر میں مشہور ہے. اس کی زندگی میں ایک ٹرامیٹک ایونٹس بھی گزرا ہے، اس کی زندگی میں ایک ٹراما بھی گزر چکا ہے. اور وہ ٹراما یا وہ حادثہ کس چیز کا ہے؟ وولف ایکسپیرینس سیورل ٹرامیٹک ایونٹ ڈیورنگ ہر ارلی لائف. ابتدائی ایام میں اسے کئی اس قسم کے حادثاتی واقعات کا سامنا کرنا پڑا، انکلوڈنگ دی ڈیتھ آف ہر مدر. ایک اس کی ماں کی ڈیتھ تھی، اینڈ وین شی واز اونلی 13 ایئرز اولڈ، جب وہ 13 سال کی بچی تھی. اینڈ دی سیکچول ابیوز، اور اس کے بعد سیکچول ابیوز بھی ہوا تھا. شی انڈیورڈ ایٹ دی اینڈ آف ہر ہاف برادرز، جو اس کے ہاف برادر سے اس کے وہ جس سے سفر رہی. دس ایکسپیرینس گریٹلی امپیکٹڈ ہر مینٹل ہیلتھ، اور اس تجربات نے اس کے ذہنی صحت کو زیادہ متاثر کیا تھا. اینڈ وڈ لیٹر انفلوئنس ہر رائٹنگ، اور بعد میں اس کے رائٹنگ کو بھی کافی اثر انداز رہا. یہ ٹرامیٹک ایونٹ تھے، ایک اس کی مدر کی ڈیتھ اور جب وہ 13 ایئرس چائلڈ تھی، اور دوسرا اس کی سیکچول ایبیوزمنٹ جو تھی تھرو اپنے ہاف بردر. تو یہی اس کے مینٹل النس کے ریزن تھے جو وہ ڈپریشن اور اس چیز کی بیمار تھی. نمبر 3 پہ لٹری کیریئر اس نے کیسے کیا؟ ایز اے ینگ ویمن وولف بگن ہر لٹری کیریئر ایز اے ریویور. ایک ریویور کی حیثیت سے اس نے شروع کیا تھا، اینڈ اسسٹ اور ایک مضمون نگار کی حیثیت سے، اور کنٹریبیوٹنگ ٹو ویریس پبلیکیشن، کئی پبلیکیشن کیے تھے. شی واز دی پارٹ آف بلومس بری گروپ، اور بلومس بری گروپ کی بھی ایک ممبر کی حیثیت سے اس نے کام کیا. اینڈ این انفلوئنشل کلیکٹیو آف رائٹر، اور اس میں کافی رائٹرز بھی تھے اس میں. ایک انفلوئنشل کلیکٹیو رائٹر کے طور پہ بھی کام کیا، انٹلیکچوئل کے طور پر آرٹسٹ وچ انکلوڈیڈ فگر سچ ایز ای ایم فوسٹر، جس میں ای ایم فوسٹر بھی شامل ہے، لیٹن اسٹریچز شامل ہے، اینڈ جان مینارڈ کینیز شامل ہے. دس گروپ would have a significant impact on her personal and creative life. اور ان لوگوں کی گروپ کی
اس کے ذاتی اور تخلیقی زندگی پہ کافی اثر تھا۔ وولف کی جو یعنی شادی ہوئی تھی ان 1915 ان وولف میریڈ لیونارڈ وولف این آتھر اینڈ پولیٹیکل تھیوریسٹ، یعنی وولف نے جو ہے شادی کی تھی یعنی کس کے ساتھ، یعنی لیونارڈ وولف این آتھر ایک مصنف تھا اینڈ پولیٹیکل تھیوریسٹ بھی تھا۔ ٹوگیدر دے اسٹیبلشڈ دی ہوگارتھ پریس ان 1917، 1917 میں اس نے یعنی ہوگارتھ پریس کی بنیاد رکھی۔ دی پریس بیکیم این امپورٹنٹ پلیٹ فارم فار پبلشنگ اینی گراؤنڈ بریکنگ ورکس آف لٹریچر انکلوڈنگ وولف اون ناولز، یعنی وہ اس میں کافی سارے پبلیکیشن آتے تھے اور خاص طور پر وولف کے ناول کو ہمیشہ پبلیکیشن میں لے آتے تھے۔ تھرو دی ہوگارتھ پریس شی آلسو سپورٹڈ ادر ماڈرنسٹ رائٹر، یعنی اس ہوگارتھ پریس کے ذریعے وہ دوسرے ماڈرن رائٹر کو بھی جو ہے کافی سپورٹ کرتی تھی، سچ ایز ٹی ایس ایلیٹ اینڈ کیتھرین مینسفیلڈ، اور کیتھرین مینسفیلڈ کو بھی کافی جو ہے اور ٹی ایس ایلیٹ کو بھی کافی سپورٹ دیتی تھی۔ اس کی رائٹنگ سٹائل بھی کیسا تھا، یعنی اس ورجینیا وولف کا یعنی رائٹنگ سٹائل کے بارے میں ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وولف رائٹنگ سٹائل واز کریکٹرائزڈ بائی ہر انوویٹیو نیریٹو ٹیکنیکس، اس کے یعنی ایک شرح نویسی یا بالکل نئے تخلیق کاری اور جو نیریٹو اس کے بیان کا انداز تھا، ٹیکنیک اینڈ ہر ایکسپلوریشن آف اسٹریم آف کانشیس، اور اس نے ایک نئی انوویشن پیش کی اسٹریم آف کانشیسنس پہ، اینڈ ایکسپیرینسز آف کریکٹر، اور اس کے جو کریکٹر کے انر تھاٹس کے بارے میں، اینڈ ویئر شی ڈویلڈ انٹو دی انر تھاٹس اینڈ ایکسپیرینسز آف کریکٹر، یعنی اس کے تجربات اور اس کے کریکٹر کے تھاٹس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ ہر ورکس آفن ٹیکل کمپلیکس تھیم سچ ایز، یعنی اکثر اس کے کام میں کمپلیکس تھیم ہوتے ہیں، سچ ایز جینڈر، سیکچولیٹی، مینٹل النس اینڈ دی لمیٹیشن امپوزڈ آن ویمن ان سوسائٹی، یہی چیز جو ہے کامن ہے ان کے ورک میں۔ دوسرے یعنی ورکس جو اس کے پرومیننٹ ورک ہے، ون آف موسٹ فیمس ناول از مس ڈالوے، یعنی 1925 میں اس کی جو ہے پبلیکیشن آ چکی تھی، وچ فالو اے ڈے ان لائف آف کلیریسا ڈالوے این اپر کلاس ویمن ان اے پوسٹ ورلڈ وار لنڈن۔ The novel is known for intricate portrayal of character, inner lives and its exploration of memory, time and social convention۔ تو یہ ناول بیسیکلی اس کے میموری کی وجہ سے، ٹائم کی وجہ سے اور اس کے سماجی کنونشن یا روایات کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ مس ڈالوے کا جو ناول تھا بہت ہی مشہور ورک ہے اس کا۔ اسی طرح اندر نوٹیبل ورک جو ورجینیا وولف کا ہے وہ کون سا ہے، ٹو دی لائٹ ہاؤس 1927 میں آ چکا ہے۔ ناول دیٹ کمبائنس ملٹیپل پرسپیکٹیو، اس میں کئی قسم کے پس منظر شامل ہے۔ ڈویلو انٹو دی لائفز آف رمزے فیملی اور دی اسپانس آف سیورل ایئر، جو رمزے کی فیملی پہ یعنی کئی سالوں پہ لکھی گئی ہے۔ دی بک ایگزامننگ تھیم آف لاس، اس کے اندر اس کی کتاب کے اندر بڑا تھیم آف لاس ہے، آرٹسٹک کریشن ہے، اینڈ دی پیسیج آف ٹائم، اور اس کے اندر وقت کی جو ہے یعنی پیسیج آف ٹائم کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح وولف کے ادر سگنیفیکنٹ ورکس انکلوڈ اورلینڈو، اے ناول دیٹ اسپینس سینچری اینڈ ایکسپلور تھیم آف جینڈر آئیڈینٹی ٹرانسفارمیشن اینڈ اے روم آف ونس اون، این انفلوئنشل feminist essay in which she argues for the necessity of economic and intellectual independence for women، یعنی جس میں وہ عورتوں کے یا جس میں فیمنزم پہ اس کی ایسے یا موسٹ انفلوئنشل ایسے ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مینٹل النس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ڈسپائز ہر لٹری سکسیس، اس کے لٹری سکسیس کے ناطے ول بیٹل ود دا مینٹل النس تھرو آؤٹ ہر لائف، اسپیسیفکلی ود دا ڈپریشن اینڈ بائی پولر ڈس آرڈر، بائی پولر کے ڈس آرڈر اور ڈپریشن کی وجہ سے وہ تھرو آؤٹ اپنی النس کے ساتھ جو ہے یعنی بیٹل لڑتی رہی۔ شی ایکسپیرینس سیورل بریک ڈاؤن اینڈ میڈ ملٹیپل سوسائڈ اٹیمپٹ، کئی خودکشی کے جو ہے اس نے کوشش کی۔ ٹریجیکلی آن مارچ 28 1941 ایٹ دی ایج آف 59 شی ٹک ہر اون لائف بائی ڈروننگ ہر سیلف ان دا ریور اوز نیئر ہر ہوم ان دا سوسیک کے ریور میں اس نے اپنی جو ہے خودکشی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈبویا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ڈوب کے مر چکی تھی، اور یہ تقریباً 59 کی عمر میں اور 1941 میں اس کی جو ہے ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس طرح اس کی کنٹریبیوشن جتنی بھی ہے بہت ساری کنٹریبیوشن ہے۔ 10 نمبر پہ ہم اس کو کنکلوژن آپ لوگ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ورجینیا وولف رائٹنگ اینڈ کنٹریبیوشن ٹو ماڈرنسٹ لٹریچر کنٹینیوز ٹو بی سیلیبریٹڈ اینڈ اسٹڈی ٹوڈے، آج بھی اس کو پڑھا جاتا ہے اور سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ہر ورکس ہیڈ پروفاؤنڈ امپیکٹ آن فیمنسٹ لٹریری کرٹیسزم، اور اس کے ورک کا کافی جو ہے یعنی فیمنسٹک تھیوری پہ یا فیمنزم پہ کافی امپیکٹ بھی ہے، اینڈ ہر ایکسپیریمنٹل اپروچ جو ہے
ٹو نیریٹو ٹیکنیکس اور یعنی بیان کرنے کے انداز کا ہیز انفلوئنس کاؤنٹلیس رائٹر، اور اس نے کئی رائٹرز کو جو ہے یعنی اس کے کیا کیا ہے، اثر انداز کیا ہے تھرو ہر آرٹسٹری اینڈ انٹلیکچوئل انسائٹ، اس کی اس آرٹسٹری یا فنکاری اور انٹلیکچوئل انسائٹ کی وجہ سے اولف لیفٹ این یعنی مارک آن دی لٹریری ورلڈ اینڈ ریمیز آئی انڈیورنگ فیگر ان دا انگلش لٹریچر، اور اسی وجہ سے اس کا لٹری ورڈ میں اور انگلش لٹریچر میں ایک بہت بڑے نام کی حیثیت سے وہ جو ہے جانی جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس ورجینیا وولف کے بارے میں تھا کہ کیسے اس کی جو ہے لائف رہی اور کیسے جو ہے اس نے کام کیا، اور بیسیکلی وہ ماڈرن یعنی ناولسٹ کی حیثیت سے یا ماڈرن رائٹر کی حیثیت سے کافی مشہور تھی، اور اس نے اپنے حصے کا بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا۔ نیچے جو ہے پروفیسر سید اشفاق احمد شاہ ہیبرائڈ انگلش لرننگ ایمپائر، یہ ہمارے یوٹیوب چینل کا ٹائٹل بھی ہے، آپ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج کا ٹائٹل بھی ہے، آپ لوگ اس کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔